فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے ان کو شہید کیا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جناب وہ آئے، اچانک ان کا گھر بھی جلایا اور ان کے پاؤں پہ پیٹ پہ لات بھی ماری، جس سے ان کے بچہ جو تھا پیٹ میں وہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے فاطمۃ الزہرا کی شہادت ہوئی۔ یہ روایتیں بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہیں۔ ابھی یوم شہادت بھی گزرا ہے فاطمۃ الزہرا کا، اس پر بھی یہ روایت کثرت سے سوشل میڈیا پر عام کی جا رہی ہیں۔ تو جو آپ روایات کا طریقہ بتاتے ہیں، ان طریقوں کے مطابق کیا یہ روایت درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، نہ صرف یہ تاریخی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس کو متواتر بول دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں تواتر کے ساتھ چونکہ آ رہا ہے ہمیں ماننا پڑے گا۔ نہ تو تواتر اس طرح ثابت ہوتا ہے یا کہ ہر چیز کو ثبوت کے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گا، ان روایات کو حل کرنے سے، یہ جو قصے حکایات آئی ہوئی ہیں، ان کو حل کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو قرآن ہماری توجہ اس جانب کرتا ہے۔ نمبر ایک، کسی کو قاتل ڈکلیئر کرنا کہ بھئی یہ قاتل ہے، بہت بڑی بات ہے نا۔ اس سے چھوٹے درجے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت پر حملہ کر لو اور اس پر زنا کی تہمت لگا دو۔ اس چیز کو بھی ہمارے دین نے اور اللہ رب العزت نے اتنا معیوب رکھا، ناپسندیدہ رکھا کہ قرآن پاک میں احکامات نازل ہو گئے وہ ثابت نہ کر سکے جو اللہ رب العزت نے اس کی شرائط رکھی ہیں، الٹا اس کے اوپر سزا جاری کرتا ہے ہمارا دین۔ وجہ یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کسی کو ہمارے دین میں بالکل پسندیدہ چیز نہیں۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ جتنی عزت اور حرمت مکہ شہر کی ایک مسلمان کے دل میں ہے، اتنی ہی عزت اور حرمت ایک عام مسلمان کی بھی ہے۔ آپ کسی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کسی نے قتل کیا ہے، اور کس کو قتل کیا؟ کسی عام شخص کو بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اور کن کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ لوگوں کی آئی باتوں کی بنیاد پر، راویوں کی بنیاد پر، مورخین کی بنیاد پر۔ کہ آپ مورخ جو ہے وہ شرعی شہادت ہوتی ہے کہ آپ کسی پر الزام لگا دیں۔ آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج ایک قتل ہو جائے، 1.5 سال پہلے قتل ہوا، آپ اس وقت کے اخباری تراشے اٹھا لیں اور مختلف صحافیوں کے اس کے اندر تجزیے ہیں کہ بھئی ایک صحافی کہہ رہا ہے مجھے فلاں لگ رہا ہے قاتل ہے فلاں، یہ عدالت کے اندر پیش کر دیں اور عدالت کو کہیے گا کہ جو میں نے آپ کو تاریخی واقعات نقل کیے ہیں مورخین کے، صحافیوں کے، اس بنیاد پر آپ کسی کو قاتل ڈکلیئر کر دیں، سزائے موت دے دیں۔ بھونڈا استدلال کہلائے گا آپ کا۔ دوسری بات یہ جو حکایات تاریخ کی کتابوں میں آئی ہیں، یہ مشہور ہو جانا کہ بہت لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بات حق ہے۔ کسی بھی بات کا مشہور ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ یہ بات جتنی مشہور عیسائیوں کے اندر تھی اتنی مشہور کسی اور میں نہیں، لیکن قرآن نازل ہوا تو واضح فرما دیا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم دی گئی۔ یہ بات ان میں تو تواتر سے چلتی آ رہی تھی۔ بات یہ ہوتا ہے تواتر شروع کہاں سے ہوا، اس ابتدا کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ ایک شک کی بنیاد پر ساری خبریں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یقینی بات تھی نہیں، شک کی بنیاد پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ان کے۔ تو بنیاد شک تھی، آگے چاہے 100 بندے بات کریں، 1000 بات کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ ابتدا ہی کمزور ہے تو آگے مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے کچھ روایتیں یا کچھ واقعات جو لوگوں کی زبان زد عام ہو جاتے ہیں، اس شہرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اصل ثابت نہ ہو۔ یہ جو واقعات ہیں کہ عمر فاروق نے گھر جلا دیا، فلاں جلا دیا، جب محققین نے اس کی پوری تحقیق کی تو سب سے پہلے جس شخص سے یہ بات آئی، ابن القیس اس کا نام تھا، ہلالی، ابن القیس ہلالی۔ اچھا، اور مشہور یہ ہے کہ بھئی 90 ہجری کے اندر یہ مرا تھا۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا یا اس نام کا کوئی شخص نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، لیکن اس کی طرف سے منسوب کی گئی، اور کس انداز میں؟ ایک کتاب منظر عام پر آتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سلیم بن قیس ہلالی فلاں مصنف ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ سر وہ خود بندہ تھا ریئل میں نہیں تھا، کسی کو آج تک نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ خود محقق علماء اہل تشیع کے وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ جو کتاب ابن القیس ہلالی کی ہے نا، بالکل بھونڈی کتاب ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ یعنی اہل تشیع کے علماء بھی انکار کرتے ہیں؟ بہت سے علماء، میں ریفرنس بھی دے سکتا ہوں، جیسے محمد حسین، اگر آپ ان محقق صاحب کو پڑھیں گے، اور بہت بڑا درجہ ہے ان کا اہل تشیع محققین میں، وہ بھی اس بات کو ذکر کر کے گئے ہیں لیکن قضیۃ ضرب الزہرا ولطم خدیھا مما لا یکاد یقبلہ وجدانی۔ انہوں نے کہا بالکل قبول نہیں، میرا وجدان ہی قبول نہیں کرتا اس واقعے کو۔
اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے ہبۃ اللہ ابن ابی الحدید بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ جتنی روایت اما الامور الشنیہ المستہجنہ التی تذکرها اشیاء فکلہ لا اصل لہ، کہہ رہے ہیں محققین کے نزدیک اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بات حق ہے۔ لہذا خود بڑے بڑے محققین اہل تشیع کے بھی ان کا اسٹینڈ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم نے اصل دیکھنی ہے، اصل ہی بونڈی ہے۔ اس کے بعد ایک بات مارکیٹ میں آئی، وہ پھیلنے لگ گئی، اور پھیلتی پھیلتی چاہے 100 بندوں میں پھیل جائے، 1000 میں پھیل جائے، افواہیں بھی تو پھیلتی ہیں یا نہیں؟ صحیح بھائی ایک افواہ کسی نے چھوڑی، کل کو 1000 لوگ اس افواہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو 1000 لوگوں کے ڈسکس کرنے سے وہ افواہ سچ تو نہیں ہو جاتی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقہ کار سے حضرت عمر فاروق نے شہید کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، نعوذ باللہ۔ یہ بات سب سے پہلے آتی ہے ایک بندے کے نام سے، اس کی کتاب آتی ہے، اور پتہ نہیں وہ بندہ تھا، پتہ نہیں وہ بندہ نہیں تھا، محققین کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس کے نام کا کوئی بھائی ایک فرضی ڈرامہ رچا دیا ہو۔ اچھا خود اہل تشیع کے بڑے علماء ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی بالکل غیر معتبر کتاب ہے یہ۔ ویسے آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے جو اہل تشیع ہیں نا، جو ذاکرین ٹائپ کے ہیں، ان کی تو بنیاد ہی یہ ہے عمر فاروق کو برا کہنے کی، کہ جناب جس نے سیدہ کائنات کو، نبی کی لخت جگر کو اس طرح شہید کیا ہو، ظلم کیا ہو، وہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ ان کی بنیاد ہی ہے۔ سر اس وجہ سے کہ بعض میں متاخرین نے لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ تو متواتراً آیا ہے، اب کیا کریں گے بھائی، وہ تواتر ایسی ثابت ہو جاتا ہے کسی چیز کا، دیکھیے گا کہ تاریخی تواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی مورخین نے ذکر کیا اور کوئی تواتر اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ رد کرتے گئے علماء، سند صحیح نہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ واقعہ جھوٹا بنایا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ سب سے پہلے ابن القیس ہلالی کے نام سے کتاب آتی ہے، لوگوں کے اندر بات شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ بات آگے جانا شروع ہوئی تو مسلمانوں میں 2 دڑے بن چکے تھے آلریڈی، ایک طبقہ یہ اور ایک طبقہ اہل سنت اہل تشیع، اس ٹائپ کے 2 دڑے بن چکے تھے۔ ان دڑوں کے فیور کی یہ بات تھی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام ذکر نہیں ہے نا، تو لوگوں نے اسی طبقے کے بعض افراد نے جھوٹ باندھ دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی دی تھی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا اور ان کو شہید کر دے گا، یعنی مرفوع روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس نام سے بنا لی گئی۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ انصاف پسند علماء ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، خود اہل تشیع کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا اور ذکر کیا، ان میں سے کوئی بھی روایت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ بنائی گئی باتیں۔ ان میں سے میں آپ کو چند کا نام، شیخ ناصر صاحب کو آپ پڑھ لیں، واضح لکھ کے، محمد بن نعمان محقق ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، پڑھ کے دیکھ لیے، واضح لکھ کے گئے ہیں کہ ان سب روایتیں کوئی بھی ثابت نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر بیان کر دی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سر، یہ خود بات بتا رہی ہے کہ نفرتوں کے اندر، فرقہ واریت کے اندر لوگ اس حد تک چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک مقدس نام استعمال کر لیا صرف اس حکایت کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ عمر فاروق نے ایسا ظلم کیا تھا۔ اب خود اندازہ لگا لے کہ اس واقعے کی حیثیت کیا رہ گئی جس کے اندر انسان کہاں تک جا رہا ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنے پر چلا گیا۔ لہذا کتابوں کے اندر آ جانا حجت نہیں، کتابوں میں بہت کچھ آیا، آج بھی بہت سی روایتیں، ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ایک بہت بڑا حکم آپ کسی کے لیے ثابت کرنے جا رہے ہو، شرعی پیمانے پر پورا اترتا ہے یا بھونڈا واقعہ بنایا گیا جو پڑھ کے ہی لگ رہا ہے کہ بھئی یہ واقعہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، فرضی بات۔ اچھا سر، جس طریقے سے اور معاملات میں ذاکرین سے، اہل تشیع سے کچھ اہل سنت کے افراد بھی جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے ہیں، جس طریقے سے وہ رافضی ٹائپ کے افراد جو ہوتے ہیں، اب کچھ اہل سنت کے بھی ایسے اہل علم حضرات ہیں کہ جنہوں نے یہ روایتیں بیان کر دی ہیں ممبر پر، یعنی محفلوں کے اندر، تو مطلب یہ تو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، جہاں سے آئی اس بندے کا بھی نہیں پتا، تو یہ پھر ہمارے یہاں کیسے بیان ہوتی چلی جاتی ہے؟ سر کیا کر سکتے ہیں، بس کتابوں میں آنا فتنہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کتاب اور زبان یہ سب چیزیں آزمائش بھی بنتی ہیں۔ دیکھو دنیا میں ہر چیز کے ایک مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی پہلو بھی ہوتے ہیں، یہ زبان کے بہت مثبت پہلو ہیں اگر صحیح استعمال کی جائے، غلط کر لی جائے گی منفی پہلو ہیں، قلم کے بہت مثبت پہلو ہیں اگر ٹھیک استعمال کیا جائے، ورنہ منفی پہلو ہیں۔ تو جب قلم غلط استعمال ہوا اور کتابوں کے اندر جھوٹی باتیں آ گئی ہیں تو سر اس کے منفی اثرات ہیں جو آج تک ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قرآن کی صفت ہے کہ یہ مہیمن ہے، اس کو ہم نے اوپر رکھ کر کے بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کسی پر قتل کا الزام لگا رہے ہو، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایسا بندہ جس کا پتہ نہیں اس نام کا بندہ بھی دنیا میں تھا یا نہیں، اس کے بعد چاہے ہزاروں نے روایت کی ہو، اصل تو یہ تھی، جب اصل ہی ثابت نہیں ہے پوری عمارت گر گئی آپ کی۔
تو کچی بنیادوں کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل جھوٹا واقعہ ہے اتنا متعارض واقعہ، بلکہ یہ واقعہ سنانا خود حضرت علی کی توہین ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ بھائی واقعہ آپ دیکھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ بھائی آ جاتے ہیں لوگ، آ جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، حضرت علی کچھ نہیں کر پا رہے، کہاں گئی بہادری حضرت علی کی؟ اور بھائی 100 افراد سامنے ہو جائیں، 40 افراد اٹھاتے تھے دروازوں کو، شانیں تو یہ بیان کی جاتی ہے نا، ایک ہاتھ سے آپ نے دروازہ اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی توہین ہو رہی ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، بچہ گرا دیا گیا، اور کس کی سبحان اللہ نسل پاک سے بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا ایک نسبت ثابت ہو رہی ہو، اور حضرت علی کی بہادری کہاں چلی گئی؟ یعنی آسان الفاظ میں جو حضرت علی فاطمہ زہرا کا دفاع نہیں کر سکے، وہ اس قابل تھے کہ خلیفہ بنایا جائے اور پوری ملک کی سربراہی انہیں دے دی جائے، یہ واقعہ دراصل سیدھا اعتراض حضرت علی پر ہے۔ اس لیے اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ جس نے واقعہ گڑھا اس نے حضرت علی کی توہین کی اور کسی کی توہین نہیں کی، اگر انسان ٹھیک نگاہوں سے اس کو دیکھ لے۔ اور دوسری بات کہ سب سے مضبوط دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اچھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد سب سے پہلے آپ ہم سے ملاقات کریں گے، یعنی پیش گوئی دی تھی کہ آپ کا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ اگر تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے محسن جو اس وقت آپ کے مبارک مقدس شکم میں تھے ان کا انتقال ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے جو دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے یہ باطل ٹھہریا تھی۔ یار بہت سے اعتراضات ہیں، فرضی قصہ بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور جتنے بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی بنو ہاشم تھا، کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا، اتنی اندھی یہ بڑا اعتراض ہے، بالکل فضول بات۔ چلو واقعہ ہو بھی گیا تو اتنے عرصے تک حضرت علی خاموش کیوں رہے؟ نہیں بالکل صحابہ میں واویلا نہیں مچا، یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں، اگر یہ واقعہ عمر فاروق سے ہوا ہوتا، حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے ہوا تھا، تو وہ مطلب نکاح کرنے دیتے۔ اب اس کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے بعد میں پھر فرضی قصے بنا دیے کہ عمر فاروق نے مجبور کر کے شادی کروائی تھی، زبردستی تلوار سر پہ رکھ کے جو ہے، سر میں کہہ رہا ہوں تلوار رکھ کے شادی بھی کروا دی۔ کہاں گئی حضرت علی کی بہادری؟ بھائی وہ شیر خدا ہیں، ایک تلوار سے ڈر گئے، یہ تو آپ الٹا حضرت علی کی توہین پہ توہین کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اپنی مزید علتیں نکالتے چلے جائیں گے۔ وہ حکمت تھی، سر حکمت میں بیٹیاں قربان کرتے چلے جاؤ اس طریقے سے کہ کل کو لوگ بدزن ہوتے چلے جائیں، آپ کی بیٹی سے زنا ہوتا، کیونکہ رضامندی نہیں تو وہ زنا ہوگا، آپ کی اپنی سگی بیٹی سے زنا ہوتا چلا جائے ہر روز ہر رات کو، اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ سر یہ حکمت نہیں ہے، یہ آپ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسر شان کر رہے ہیں۔ درست بات یہ کہ سب فرضی باتیں، جھوٹ بنایا ہوا واقعہ، اسی بات کو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بڑے نپے تلے الفاظ میں ذکر کر دیا، اور شیخ ابن تیمیہ صاحب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی حکایات بنائی گئی ہیں اس میں جھوٹ ہی ظاہر ہے، اس لیے جتنے بھی معتبر علماء گزرے سب نے اتفاق کیا کہ سب حکایتیں جھوٹی بنائی گئی ہیں، اس پر کسی چیز کی بنا نہیں رکھی جا سکتی۔